بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایزیوم کیا ہے ایک شخص جو کہ شرعی طور پر غریب ہو، آج کے دور میں اگر کسی بندے کی 60 سے 70 ہزار روپیہ تنخواہ ہے اور وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو یقیناً وہ شرعی غریب ہے، اور شرعی غریب ہونے کے ساتھ ساتھ اب وہ بندہ حقدار بھی ہے، مستحق بھی ہے، اور سفید پوش بھی ہے۔ وہ کسی سے نہیں مانگتا، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں۔ اگر آپ کسی شرعی غریب کو جانتے ہوں گے، آپ کسی اقدار کو جانتے ہوں گے، تو آپ کوشش کریں گے اس کی ہیلپ کی جائے۔ رمضان آ گیا ہے، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات۔ لیکن اب یہ جو پرٹیکولر پرسن ہے، اس پر زکوٰۃ بھی حرام ہے، صدقہ بھی حرام ہے۔ اس کنڈیشن میں یہ بندہ کیا کرے گا؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھئی ایسا کون سا بندہ آ گیا، ایسا کون سا انسان ہے بھئی کہ جو صدقہ بھی نہیں لے سکتا، اس پر حرام کر دیا شریعت نے، اسلام نے اس پر حرام کر دیا کہ تم صدقہ، زکوٰۃ، خیرات نہیں لے سکتے۔ تو اس میں تعجب والی کوئی بات نہیں۔ یقیناً ہم میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں شریعت نے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات لینے سے منع کیا گیا، اور وہ کون ہیں؟ وہ سادات ہیں۔ سادات یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر سے ہے، جو امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ یہ سادات نہ صدقات لے سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، نہ خیرات لے سکتے ہیں۔ تو سوچئے کہ وہ لوگ جو سید ہونے کے ساتھ ساتھ سفید پوش بھی ہوں اور پھر شرعی طور پر حقدار بھی ہوں، لیکن آپ ان کو صدقات بھی نہیں دے سکتے، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، تو ان لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ وہ اس جاتے دور کے اندر سروائیول کریں۔ اب وہ اگر کرائے کے مکان میں رہے، وہ ایک روٹین میں جاب بھی کر رہا ہے، وہ سید 50 سے 60 70 ہزار روپے تک بھی کما رہا ہے، تو جتنے اس کے اخراجات ہوں گے وہ یقیناً ایک مہینے کے شروع میں ہی مکمل ہو جائیں گے ان پیسوں سے۔ تو وہ تھرو آؤٹ دا منتھ وہ کیا کرے گا؟ تو آج کی اس ویڈیو کے بنانے کا واحد مقصد وہ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو توجہ دلائی جائے جو جانتے ہی نہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ ایک ایسا گروپ آف پیپل ہے کہ جن کو ہم صدقات، زکوٰۃ، خیرات نہیں دے سکتے، وہ خود کسی سے مانگیں گے نہیں، لیکن ان کو ضرورت بھی ہے۔ اور پھر اگر آپ ان کی مدد کریں، صدقات سے نہیں، خیرات سے نہیں، زکوٰۃ سے نہیں، بلکہ اپنے حقیقی مال سے، وہ آپ کا مال، وہ آپ کے پیسے کہ جو صدقات، زکوٰۃ، خیرات کے علاوہ ہوں، اگر آپ ان پیسوں سے ان کی مدد کریں گے تو یقیناً وہ مدد قابل قبول بھی ہوگی۔ ان کے لیے بھی ان پیسوں کو خرچنا جائز ہوگا، آپ کا دینا بھی جائز ہوگا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کی تو چلے مدد ہو جائے گی، لیکن یقیناً یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس شخص کی مدد کی ہے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک میں سے ہے۔ سیکنڈلی، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کی مدد کی ہے۔ تو اس وقت نہایت ضرورت ہے اس پر توجہ دلائی جانے کی کہ آپ ان لوگوں کو ڈھونڈیں، صدقات، زکوٰۃ، خیرات آپ یقیناً ادا کریں، لوگوں کو دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی ڈھونڈیں، ایسے لوگ جو سید ہوں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز جو نہایت قابل توجہ ہے، جو بندہ یہ کہے میں سید ہوں، آپ کے اوپر اس چیز کو لازم نہیں کیا گیا کہ آپ اوتھینٹیکیشن کریں اور آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ وہ کہہ دے سید ہے، آپ مان لیں وہ سید ہے۔ تو آئیے، اگر آپ ان لوگوں کی مدد کریں گے تو یقیناً اللہ اور رسول آپ سے راضی ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آیت مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ میں نے یہ جو دین اسلام تم تک پہنچایا ہے، میں اس کی تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کو پہنچیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دیں۔ اور اگر آپ اپنے قرب و جوار میں کسی سید کو نہیں جانتے، آپ
کو نہیں معلوم کہ یہاں پر کوئی سید رہتا ہے نہیں رہتا، تو اسکرین پر کچھ نمبر شیئر کیے جا رہے ہیں، آپ ان پر رابطہ کیجئے، آپ کو صحیح اور حقدار سادات کا پتہ بھی بتایا جائے گا اگر آپ جا کر ان کی مدد کرنا چاہیں، اور اگر آپ خود نہیں جا سکتے، اگر بھجوانا چاہیں تو آپ کے ساتھ ان کے رابطہ نمبر شیئر کر لیے جائیں گے، اور اگر آپ سامنے نہیں آنا چاہتے یا ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے، آپ زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہیں، تو یہ رابطہ نمبر جن بھی اشخاص کے ہوں گے وہ آپ کی امانت لازمی ان سادات تک پہنچا دیں گے۔ تو رمضان المبارک میں اور بالخصوص اس مشکل ٹائم کے اندر جہاں پر آپ بہت سے لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، ان حضرات کا بھی لازمی خیال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔